حي على الفلاح. اور تفصیل ویسے تو علامہ صاحب نے بتا دی ہے آپ کو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ والدین تو حوصلہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا، مطلب حوصلہ بڑھاتے ہیں، تو آپ اس کا حوصلہ بڑھائیں انشاءاللہ، اللہ کریم چاہ تو معاملات بہتر ہوں گے۔ ہر جو ہے وہ پریشانی کے بعد بھی انسان کے لیے خوشی ہوتی ہے، تو یہ ایک زندگی کا اصول ہے، اللہ کریم آسانی کریں گے انشاءاللہ ضرور۔ کالر ہیں نیکسٹ، ہم بات کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ میرے نا دیور وقات سے انہیں نا گردن کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، گردن طبیعت خراب ہونے پر کیسے چوٹ پڑتا ہے، کاروبار کوئی نہیں کرتا، جسے کام سے جاتا طبیعت خراب ہوئی۔ اچھا جی، نام کیا اس کا؟ محمد وقاص۔ وقاص، کیا لگتے ہیں آپ کے؟ میرے دیور ہیں۔ دیور ہیں آپ کے، ٹھیک۔ ہاں جی۔ والدہ کا نام کیا ہے ان کی؟ پروین۔ پروین، ہاں جی۔ ٹھیک ٹھیک ہے جی۔ اور کوئی اور بھی مطلب کوئی کاروباری بھی کوئی مسئلہ ہے ان کے ساتھ یا ہاں پھر؟ جی، کاروبار ہمارا سب کا نقصان، بچے تھے۔ جی جی۔ ہلو ہلو، چلیں ٹھیک ہے، ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ آپ پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، جو دیور آپ کے جن کے بارے میں آپ نے سوال کیا ہے ان کی صحت یابی کے لیے بھی اور کاروباری حوالے سے بھی، تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں رہنمائی پھر سب انشاءاللہ۔ سوال ذرا بتا دیں۔ ان کے دیور ہیں، ان کا اس کا مسئلہ ہے بیماری کا، تھوڑا سا بیمار رہتے ہیں، ایک تو ان کی صحت یابی کے لیے اور ان کے تمام وہ گھر کے لیے اور کاروباری حوالے سے کچھ رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے لیے کچھ رہنمائی۔ دیکھیں میری بہن، دو چیزیں ہیں، اگر وہ جو بیماری وغیرہ بتا رہے ہیں ان کے لیے تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ یاسین کی، سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت سورۃ یاسین نکالیں گے تو آپ کو مل جائے گی، اس کو آپ 111 مرتبہ آپ پڑھ کر پانی دم کر کے نا وہ خود پی لے یا آپ اسے دم کر دیں وہ پی لے، تو یہ اب 11 دن عمل کرنا ہے آپ نے، اس آیت کو 111 مرتبہ پڑھ کے آپ نے پانی دم کر کے اس کو پلانا ہے انشاءاللہ۔ کوئی بھی بیماری ہے، میڈیسن تو ضروری ہے، صاف ظاہر ہے کہ کچھ بیماری امراض ایسی ہیں کہ جن کے لیے ڈاکٹر کو چیز ڈائیگنوز کر دیتے ہیں تو پھر میڈیسن کا استعمال ضروری ہے، لیکن اوورہال یہ ہمارے وظائف جو ہیں اس میں قرآن پاک میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ گھر میں مسئلے مسائل، جو دوسرا سوال ہے آپ کا، وہ اگر پڑھ سکتے ہیں تو سورۃ البقرہ 11 دن گھر میں پڑھیں، روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں، ایک بندہ نہیں پڑھ سکتا، 2-3 مل کے سورۃ البقرہ 2.5 پارے ہے، اس کو پڑھیں اور پڑھ کے پانی دم کر کے پورے گھر میں چھڑکاؤ کریں، یہ 11 دن آپ کریں انشاءاللہ۔ گھر میں کسی قسم کی نوست ہے، وہ چاہے جادو ہے، ٹونا ہے، تویز ہے، کچھ بھی ہو اگر، تو احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جائے، کوئی کسی قسم کی نوست، جادو ٹونا اس گھر پہ اثرات نہیں ہوتے ہیں، تو یہ 11 دن پڑھ لیں، قرآن پاک ہے، ثواب کا ثواب ملتا رہے گا اور آپ کے مسائل بھی اللہ اس قرآن کے صدقے حل فرمائے گا انشاءاللہ جی، جزاک اللہ علیہ وسلم، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر ہے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ شمالہ اسلام آباد۔ شمائلہ، جی میری بہن بتائیے کیا سوال ہے؟ ہمارا یہ ایشو ہے کہ میرے چاچو کے رشتے کا مسئلہ بنا ہے، ٹھیک ہے، ان کی 40 سال ہے اور کوئی بھی مناسب رشتہ نہیں مل رہا، کافی ملتے ہیں، میرے ماما پاپا بہت پریشان ہیں، ان کے تو والدین نہیں ہیں، تو یہی ان کے لیے کر رہے ہیں، تو نہیں ہو پا رہا کچھ بھی۔ سہروردی صاحب سے گزارش ہے کہ رہنمائی کریں۔ ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں، اور نام بتائیں ذرا مکمل۔
یاسر علی. والدہ کا نام؟ زرداد بی بی. ٹھیک ہے، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور ان کو اللہ کریم مہربانی کرے، اپنی خاص علامہ صاحب رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. میرا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آپ اپنی جستجو جاری رکھیں. ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی کام نہ ہو. کچھ انسان کے اپنی کوتاہی ہوتی ہے، سستی ہوتی ہے، کچھ مسائل تو ہمارے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے تو ہم دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، مانگنا چاہیے. اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہوتا ہے. تو جو نہ مانگے اپنے رب سے، اللہ اس پہ ناراض رہتا ہے. مالک سے مانگنا چاہیے. تو آپ 28ویں پارے میں میرا بیٹا سورۃ غابن ہے، آخری 2 صورتیں 28ویں پارے کی چھوڑ کے تو آپ دیکھیں گے سورۃ غابن. تو اس سورت کو روزانہ آپ نماز ظہر کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد دعا کریں. جو بھی پڑھے وہ دعا کرے، مقصد اپنا ذہن میں رکھ کے اللہ کے حضور میں دعا کرے کہ اللہ مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. تو یہ 11 دن پڑھیں سورۃ غابن 3 مرتبہ. چھوٹی سی سورت ہے، اتنی بڑی نہیں ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جناب صاحب، بہت شکریہ. کالر ہیں ہمارے ساتھ نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں رفیق بات کر رہا ہوں. جی جی بتائیے. سر میرے بیٹے کو جو ہے نا پٹھوں کا بہت زیادہ کھچاؤ ہے، سر سے پاؤں تک کھچاؤ ہے، اتنا روتا ہے وہ. ہر روز شام کو زیادہ تر بہت زیادہ کھچاؤ ہوتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں کوئی قاری صاحب سے نا کوئی وظیفہ کوئی ایسا کوئی عمل رہنمائی فرما دیں. بیٹے کا نام بتائیں. محمد عمران. عمران. عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی سر کو 23 سال ہے. 23 سال ہے. ٹھیک. والدہ کا نام بتائیں. شاہدہ پروین. ٹھیک ہے. درد ہے پٹھوں میں آپ نے بتایا؟ پانی سر سے نا وہ پاؤں تک پٹھے کھینچ جاتے ہیں اور انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. اللہ کریم. یہ کب سے اس کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے؟ جی کتنی دیر سے یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ یہ سر کوئی 2-3 سال سے. 2-3 سال. ٹھیک. چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. دیکھیں میرے بھائی، میں آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ مشکل کشا ہے، وہ انشاءاللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب پیدا کرنے والا ہے. یہ دایاں ہاتھ اپنے نا بیٹے کے کندھے کے اوپر رکھ کر آپ نے 21 مرتبہ سورت فلق پڑھنی ہے. قرآن پاک کی 2nd لاسٹ سورت ہے، آخری سورت والناس ہے، اس سے پہلے سورت فلق ہے. تو یہ سورت فلق آپ نے کندھے پہ بیٹے کے ہاتھ رکھ کر 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اور پڑھنی یا تو جب سورج نکل رہا ہو اس وقت پڑھیں، یا سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت پڑھیں. یہ دونوں ٹائموں میں سے کوئی ایک ٹائم سلیکٹ کر لیں، اور اس سورت کو آپ نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے نا اس کو یاد کر لیں اچھی طرح، اور یہ پڑھیں. یہ 21 دن آپ نے پڑھنا ہے. چونکہ تھوڑی سی بیماری طوالت میں ہے، ٹائم کافی گزر گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ کے گھر میں امید ہے کہ اس سورت کے پڑھنے سے آپ کا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ جی. جزاک اللہ جی. نیکسٹ دیکھتے ہیں جی، ہم کالر بات کریں گے ان سے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مظفر آباد سے مختار احمد بات. مختار احمد. جی مختار صاحب فرمائیے گا. میں نے پوچھنا تھا بیماری کے متعلق. جی جی بتائیے. صاحب میں کافی عرصہ سے بیمار ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے کھانے پینے میں بھی دشواری ہوتی ہے، الٹی کیا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. شوگر کا مریض ہوں. آنکھوں کی روشنی بھی کم ہو چکی ہے، اور کافی مسائل جو ہیں، ٹانگوں میں سانس پھولنے ہیں، گردوں کا مسئلہ بھی ہے. اچھا جی. عمر کتنی ہے آپ کی؟
50 साल। 50 साल, ठीक है। अभी अब मतलब मेडिकली कुछ दवाई वगैरह कुछ लेते हैं आप, कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं? कुछ दवाइयाँ वगैरह ले रहा हूँ, तो कोई अफाका नहीं है। ठीक है, चलो रहनुमाई करते हैं जी इंशाल्लाह आपकी, ज़रूर आपको बताते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। प्रोग्राम देखते रहिए, सवाल आप काम तक देखें। इंशाल्लाह। मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे, हमारी दुआएं हैं सबके लिए, आपके लिए भी। आप दो चीज़ें ज़हन में रखें। देखें, कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो फिर ज़िंदगी के साथ साथ चलती हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करनी चाहिए कि वो जब चाहे बंदे को शिफा दे सकता है, वो उसी नहीं देनी है। नंबर 1 के आप कहते हैं कि मुझे कोई भी चीज़ खाता हूँ मैं तो मुझे तकलीफ़ होती है, तो एक दुआ है, आप उसको पढ़ लिया करें। हदीस पाक में आती है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। पानी पिएं, खाना खाएं, कोई भी चीज़ खाएं, उस चीज़ खाने से पहले आप इसको पढ़ लिया करें एक मरतबा, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। पूरी पढ़ के आप खा लिया करें, इंशाल्लाह खाने में दिक्कत आपको नहीं होगी और ना ही वो चीज़ जिसको खा रहे हैं आपको तकलीफ़ देगी। नंबर 2, बीमारी है, आप कसरत से सूरत फातिहा शरीफ पढ़ें। जब भी फारिग बैठे हों, नमाज के बाद पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद पढ़ें, जब आपको टाइम मिले सूरत फातिहा कसरत से पढ़ा करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सूरह फातिहा की तिलावत कीजिए कसरत के साथ जितना हो सके। इंशाअल्लाह अल्लाह करीम ने चाहा तो मामला जो है वो बेहतर होंगे। मालिक कायनात आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, हमारी दुआ है जी इंशाअल्लाह। उसके साथ साथ चूँकि उम्र का जब इंसान का ये हिस्सा हो, तो यानी जब उम्र बढ़ रही होती है तो ज़ाहिर है कुछ बीमारियाँ भी हो जाती हैं, और इंसान जितना भी चाहे वो अपने आप को ये तसल्ली भी दे सकता है कि वो ठीक है या उसे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उम्र के हिस्से में जब बीमारियाँ हो जाएं तो फिर उसके लिए थोड़ा मसला हो जाता है, परेशानी होती है। लेकिन चूँकि मायूस नहीं होना है, अल्लाह की बारगाह में दुआ करते रहें अपने बारे में, और बाकी जो परहेज़ है जो चीज़ों से मेडिकली एतबार से, वो भी हमें साथ साथ करना चाहिए। हमारे यहाँ चूँकि यहाँ पर मामला कुछ और है, कुछ अलग से है। बहुत बड़ी तादाद में जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करने वाले जो है वो सारी रात हर रोज़ जो दवाइयाँ खाते हैं लोग, वो दवाई के साथ साथ उतनी ही खुराक भी खाते हैं, यानी जिन जिन चीज़ों से उनको मना किया गया होता है। तो इन चीज़ों से भी बचना है, थोड़ा सा ख्याल इस हवाले से भी होना चाहिए, ताकि जो चीज़ें मेडिकली हैं वो तो मेडिकल के साथ रहें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी ठीक होंगी। बाकी रूहानी के हवाले से तो इंशाअल्लाह वो तो फिर साथ साथ अल्लाह करीम मेहरबान है, और वही इंशाअल्लाह करम फरमाने वाला है। मालिक कायनात आसानियाँ पैदा करेंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। मालिक अपना करम फरमाएँ, इंशाअल्लाह अपना फजल फरमाएँ आप तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर भी इंशाअल्लाह। हम आज के प्रोग्राम में चूँकि साथ साथ बात भी कर रहे होते हैं आप लोगों के हवाले से भी, तो इल्म हासिल करने के लिए जिस तरह सरवरी साहब ने पहले बताया, यानी वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ओवरऑल इस हवाले से जो बात कर रहे हैं यानी कि दीन के हवाले से हो। अगर आप दुनियावी मामलात में किसी चीज़ में हैं, किसी ऐसे मनसब पर हैं, तो ज़ाहिर है आपको उस बारे में भी हर चीज़ मालूम होनी चाहिए, ताकि उसमें क्या बेहतरी हो सकती है आपके लिए, क्या नहीं हो सकती है, वो भी साथ साथ देखा जाए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए बहुत सी दुआएं हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम मेहरबानी करेंगे। खैर व बरकत के लिए इंशाअल्लाह कुछ हम सोवडी साहब से जान लेंगे आखिरी लम्हात में, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। कुछ देर के बाद बस दुआ का भी लम्हा होता है, बहुत से अहबाब दुआओं के लिए कहते रहते हैं, तो इंशाअल्लाह उनके लिए भी है। ख़ास तौर पर जो फ़िक़ी मसाइल हैं पीर साहब क़िबला, उनके लिए तो लोगों को ज़ाहिर है अपने उलमा से, अपने करीबी ऐसे जो अहबाब हैं जो समझते हैं कि वो किसी मनसब पर फाइज़ हैं, उनसे जो है वो रहनुमाई हासिल करनी चाहिए, बजाय इसके कि लोग अपने ज़िंदगी के मामलात में आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनके लिए मसाइल होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तो
اس کے حوالے سے سر ہم نے آغاز میں بات کی تھی. میں چاہوں گا 2-3 جملے مزید اس حوالے سے بھی رہنمائی کرتے ہوئے لوگوں کی. اگر کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو علماء ہیں, آپ کی مساجد قریب ہیں, ہر چیز جو ہے وہ فیس بک اور یوٹیوب کے محتاج نہیں ہیں, اور نہ کیا کریں. کچھ چیزیں وضاحت کے لیے ضروری ہوتی ہیں, تو اس کے لیے کچھ جملے میں چاہوں گا کہ ضرور. دیکھیں, آپ نے صحیح فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہمارے معاشرے کے اندر اور ہماری سوسائٹی اور ہمارے بچوں میں جس چیز کی کمی ہے وہ فقہی مسائل ہیں. بالکل. یہ واقعات, یہ عقائد, یہ چیزیں, نماز روزہ, مطلب یہ چیزیں, ایون کہ نماز پڑھنے کے لیے بھی فقہی مسائل کا سمجھنا ضروری ہے. زکوٰۃ دینی ہے, روزہ رکھنا ہے, ان کے لیے فقہی مسائل تو ہیں کہ اب دیکھیں نماز کیسے پڑھنی ہے, نماز چھوٹ جائے تو اس کے لیے کیا ہے, نماز کی قضا کیسے کرنی ہے, اور نماز کے اوقات کیا ہیں. یہ سارے فقہی مسائل کا آنا بہت ضروری ہے. صاف ظاہر ہے کہ جو ہماری فقہ ہے وہ قرآن اور سنت کے تابع ہے, وہ کوئی علیحدہ نہیں ہے. ہمارے محدثین مفسرین نے جو مسائل بیان فرمائے ہیں وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں. تو بڑا ضروری ہے کہ فقہی مسائل کا جاننا. ٹھیک. لیکن مساجد سے بھی لوگ دور ہو رہے ہیں اور علماء سے بھی دور ہو رہے ہیں. بالکل. گھر بیٹھے ہر بندہ جو ہے وہ عالم دین بھی بن گیا ہے, وہ مفتی بھی بن گیا ہے, ایسے ہی وہ استاد بھی بن گیا ہے. وہ بیٹھے وہ کہتے ہیں چھوڑیں یہ فیس بک نکالیں تو اسی سے دیکھ لیں. ٹھیک ہے, آپ کی رہنمائی کے لیے, آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے یہ ایک سہولت ہے. ٹھیک. لیکن اس کے باوجود بھی علماء کے پاس جائیں اور جا کے فقہی مسائل کا جاننا ضروری ہے. ایک کال لاسٹ اور لے لیتے ہیں جی, اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد سے بات کر رہا ہوں, فیصلہ آباد سے. جی میرے بھائی بتائیے. میں سب مسئلہ ششوں کا ہے. جی جی. ان کے رشتے بہت زیادہ آتے ہیں لیکن وہ دیکھ کے چلے جاتے ہیں, آگے سے کوئی جواب نہیں دیتا ہمیں. اچھا جی. ان کی ایج بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہے لیکن سامنے نہیں, کوئی کسی کو جلدی سامنے نہیں آ رہا. کبھی ہمیں نہیں آ رہا, کبھی ان کو نہیں آ رہا. ٹھیک. نام بتائیے گا والدہ کا. والدہ کا کلثوم اختر. کلثوم اختر. ٹھیک ہے. اور بہن کے نام بھی بتا دیں اگر مناسب ہے آپ تو سمجھیں. بشرا. ٹھیک ہے. سنیا. سمیہ. سنیا. سنیا. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی. چلے رہنمائی کر رہے ہیں انشاءاللہ جی, ہم ضرور آپ کو بتاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے گا, دعا گو ہیں انشاءاللہ اللہ کریم آسانیاں پیدا کرے, اچھے اسباب ہوں آپ کی بہنوں کے لیے, اور بھی دیگر جتنے ہمارے سوال کالرز آج اب آپ میں شامل ہوئے سب کے لیے مالک آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. جی قبلہ رہنمائی فرمائیے گا. میرے بھائی, آپ قرآن مجید کی صورت ہے 26ویں پارے میں صورت محمد, چونکہ رشتے کی پرابلم ہے یا رشتے نہیں آ رہے یا کوئی مسائل جو بھی پیدا ہو رہے ہیں آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو آپ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد نا صورت محمد پڑھا کریں. گھر میں کوئی بھی شخص پڑھ لے, کوئی آدمی پڑھ لے, کوئی عورت پڑھ لے, بچی خود پڑھ لے, بچیاں پڑھ لیں. صورت محمد کو ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, اس کو چھوڑنا نہیں ہے, پڑھتے رہیں اور اینڈ پہ جا کے پھر دعا کریں کہ اللہ حضور ہمارے لیے مشکلات کو آسان فرما دے. انشاءاللہ بہت جلد رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ناظرین محترم, پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ آپ تمام کالرز کے لیے, دیکھنے اور سننے والوں کے لیے دعا ہوگی. ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ہماری ملاقات ہوتی رہے گی انشاءاللہ آپ سے. پروگرام حی علی الفلاح میں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, علامہ صاحب کو, ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم ربنا یا حنان یا منان یا دیان یا سبحان. الہ العالمین, ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمارا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا فقط تیری رضا میں ہے, تیرے محبوب کی رضا میں ہے. تیرے دین متین کو سمجھنے کے لیے, آگے پہنچانے کے لیے یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے بھی پریشان حال ہیں ہمارے پروگرام میں سوالات کے ذریعے شامل ہوئے یا ہماری دعا میں شامل ہیں,
سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو بالخصوص صحت اور تندرستی عطا فرما۔ الہ العالمین جو اپنی بیٹیوں، بچیوں اور بچوں کے مسائل میں پریشان ہیں، ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما، امت میں اتفاق فرما، اتحاد فرما، امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حي على الفلاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح جو کہ آپ لوگ ہر روز ہی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ کو بھی لائیو کالز کے ذریعے آپ لوگ پروگرام میں شامل بھی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو کہ پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جاتی ہے۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ جو شخصیت پروگرام میں موجود ہیں، ہمارے ساتھ پروگرام کا حصہ ہیں، اور جن سے ہماری گفتگو رہتی ہے، اور یقیناً آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دیتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی ایک مرتبہ پھر تشریف آوری کا، اور یقیناً آپ ہمارے اس پروگرام کا حصہ ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، پروگرام حی علی الفلاح میں ہم مختلف جو ہے وہ موضوعات پر بات بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی نہ کسی ایک موضوع کا انتخاب ہم نے کر رکھا ہوتا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ہم بات کرتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل سنے جاتے ہیں۔ اس کے لیے لائیو کالز ہیں، اور کالز کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ کال کرنا چاہتے ہیں پروگرام میں، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، تو بالکل آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی جو ہے وہ مکمل طریقے سے قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے گی۔ ایک عرصہ دراز سے یہ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم یہ سعادت سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہمارے حصے میں، یہ ہماری پوری ٹیم کے حصے میں، اور علامہ صاحب قبلہ ہوں، شاہ صاحب ہوں، جو بھی شخصیت ہو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں، یہ نوکری اس انداز میں آتی ہے کہ بے لوث اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ لوگوں کی جو ہے وہ رہنمائی کی جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ احباب خاص طور پر جو بہت سے ایسے لوگوں کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، مسائل پریشانیوں میں، اور پھر اپنی دین بھی اور اپنی دنیا بھی دونوں کو جو ہے وہ خراب بھی کرتے ہیں، اور پھر ان کا واپس وہاں سے آنا، وہاں سے بچنا، ان لوگوں سے جو ایسے لوگ ہیں جو دین سے بھی بہت دور ہیں اور جن کا تعلق دور دور تک بالکل کوئی نہیں ہے، وہ بھی رہنمائی کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو آج کے دور میں بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، آج انشاءاللہ ہم بات بھی کریں گے اس پر۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں، سوال کرنا چاہتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ ہمارے ایڈریس پر خط کے ذریعے، واٹس ایپ میسیجز، پیغامات کے ذریعے بھی اپنے مسائل اور اپنی گفتگو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ دین متین کو سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان پر بڑی کرم نوازی کی ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنی طرف سے یہ نیت کرتا ہے کہ مجھے کچھ سیکھنا ہے، اور بلکہ یہ آپ لوگوں نے غالباً بارہا سن رکھا ہے کہ دین کی سمجھ بوجھ جو ہے وہ اللہ رب العزت اس شخص کو عطا کرتا ہے جس سے وہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ تو انسان جب یہ اپنے دل میں یہ سوچتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اس کو اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے، بہتر سے بہتر مزید آگے بڑھنا ہے، تو ان سب چیزوں کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے مدد شامل ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ
جو مسائل ہیں، فقہی مسائل ہیں، کچھ دینی مسائل ایسے ہوتے ہیں، کچھ شرعی طور پر جن کا حل ہوتا ہے، ان کو بھی لوگ بہت ایزی لیتے ہیں، اور ایسی چیزوں میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں، اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ ان کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا وہ ٹھیک کر رہے ہیں یا وہ غلط کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. علامہ صاحب سے ہمارے ساتھ ہیں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کال کا سلسلہ بھی جاری رہے گا انشاءاللہ. آج کے پہلے کالر ہیں جی، دیکھیں گے ہم کون ہیں، کہاں سے، ان کو شامل کر رہے ہیں جی پروگرام میں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ میں ناصرہ کوثر بات کر رہی ہوں مری سے. جی بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ میری طبیعت خراب رہتی ہے، سر میں بہت درد ہوتا ہے. اچھا جی. تو پہلے بھی انہوں نے ایک وظیفہ بتایا تھا، وہ سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا 7 مرتبہ، وہ بھی میں کر رہی ہوں. ان سے پوچھیں کہ کتنے دن اور بھی کرنا ہے. اچھا پہلے آپ کو بتایا تھا؟ پہلے بتایا تھا، وہ بھی میں کر رہی ہوں، لیکن سر میں نہیں آرام آ رہا. میں رات کو سوتی ٹھیک ہوں، لیکن صبح اٹھتی ہوں تو سر میں بہت درد ہوتا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، چلے رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. ابھی کیا وظائف تھے مکمل جو آپ کو بتائے تھے؟ یہ سورۃ اخلاص اور سورۃ فاتحہ سورۃ فاتحہ 7 دفعہ پڑھنی تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو دوسرا یہ بھی پوچھتا تھا کاروبار کے لیے، وہ بتایا تھا آپ نے، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، سورۃ کوثر بتائی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بھی جاری رکھیں یا کیا کرے تھی؟ ٹھیک ہے، چلے ہم رہنمائی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ، بہت شکریہ. پروگرام دیکھیے گا، سوال آپ کا ہم تک پہنچ گیا ہے، اور جو ہے وہ وظائف آپ نے بتائے جو پہلے آپ کو بتایا گیا تو آپ نے پڑھا بھی ہے. مزید اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے آگے رہنمائی انشاءاللہ پھر سب قبلہ فرما دیتے ہیں آپ کے لیے. کاروباری حوالے سے بھی آپ نے سوال کو یہ کیا ہے، تو انشاءاللہ دونوں صورتوں میں رہنمائی آپ کی کرتے ہیں. کیا بہتری ہو سکتی ہے، کیا آپ کے لیے مزید بہتر ہوگا انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ جواب سنیں گے. بسم اللہ کیجیے گا پھر سب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ. بہت شکریہ سلطانی صاحب. آج ہم اپنا ایک آزادی ڈے جو ہے اس کو منانے کے بعد پروگرام کر رہے ہیں. جی. میرا بیٹا جو آپ نے سوال کیا ہے اور جو ہم نے آپ کو پہلے وظیفہ بتایا ہے، یہ وظیفہ تو ایک زندگی کے ساتھ والا وظیفہ ہے کہ اس کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے. کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ دونوں قرآن پاک کی صورتیں ہیں اور دونوں میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے، سورۃ فاتحہ میں بھی اور سورۃ اخلاص میں بھی. آپ تھوڑا سا اس کو شاید فیل کر رہی ہیں کہ پتہ نہیں کتنے دن وظائف کرنا ہے اور کتنے دن. ہم کوئی ایسا وظیفہ، بعض وظائف ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم ان کو چینج کر دیتے ہیں. لیکن سر کی درد ہے، آپ اپنا بی پی چیک کروائیں. سر کی درد کے لیے یہ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. ویسے بھی جسمانی جسم کے اندر کوئی بھی بیماری ہے اس کے لیے بڑا خوبصورت وظیفہ ہے کہ آپ اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھ لیں یا اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کے دم کر کے پورے جسم کے ساتھ مس کر لیں. بہترین حال تو یہی ہے بزرگوں کا کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے پڑھیں اس کو. اور جو آپ نے دوسرا بتایا ہے اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، آپ چھوڑیں نہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی. کاروبار کے لیے یا رزق کے لیے آپ نے جو پوچھا ہے تو غالباً سورۃ کوثر کی بات آپ کر رہی تھی. آپ اس کو بھی پڑھیں، لیکن صبح کی نماز کے بعد اگر سورۃ یاسین ٹائم ہو تو وہ روزانہ اس کو معمول میں لائیں اور روزانہ پڑھیں. کاروبار کے لیے، رزق کے لیے بڑا خوبصورت وظیفہ ہے. قرآن پاک ہے، پڑھنا چاہیے ہمیں، اور سورۃ یاسین کی بڑی فضیلت ہے صبح کی نماز کے بعد، اس کو پڑھیں. جزاک اللہ. دونوں سوالوں کے جواب تفصیل سے ایک مرتبہ پھر علامہ صاحب نے آپ کو دے دی ہیں میری بہن، اور جو آپ لوگوں نے وظائف پڑھے ہیں یا جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں جیسے ان کو کنٹینیو کرنا ہے وہ بھی طریقہ کار علامہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے. دعا گو انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور کاروباری اعتبار سے بھی، اور جس طرح سر کے درد کے بارے میں بتایا ہے
تو اس کو آپ روٹین سے پڑھیں جس طرح علامہ صاحب نے کہا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں بہت سے لوگوں کو، جیسے آدھے سر کا بھی درد ہوتا ہے اور بڑی بڑی دیر سے ایک لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر ویسے آدھے سر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو میرا بیٹا وہ جام کروانا پڑتا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. وہ جو آ سکتے ہیں قریب ہوں وہ آ کے کروا لیں، جو نہیں آ سکتے وہ ٹیلی فون کا نمبر ہمارے چل رہے ہوتے ہیں. جی ہاں جی ہاں بالکل اس پہ ایسے بھی رابطہ کر کے آپ وہ کروا سکتے ہیں. آدھے سر کے درد کے لیے تو علامہ صاحب خاص جو ہے وہ دم کرتے ہیں، اور اس کے لیے بے شک آپ آنا چاہیں یہاں پر آ سکتے ہیں، آپ کے لیے آسانی ہے، انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. اور اس کے علاوہ یہ وظائف آپ کنٹینیو کیجیے گا، اللہ کریم آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے انشاءاللہ. ساتھ ساتھ ہم گفتگو بھی کریں گے. جی علامہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور آغاز میں جو ہم نے تمہیدی گفتگو کی ہے کہ لوگوں کو ابھی بھی بہت سے مسائل میں جو ہے وہ رہنمائی حاصل نہیں ہوتی ہے، اور لوگ بہت دور ہیں ان تمام چیزوں سے. کچھ لوگ سیکھتے نہیں ہیں، کچھ سیکھ کر اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے ہیں. کہ آیا ان لوگوں کے لیے کیا جو ہے وہ طریقہ کار ہونا چاہیے کہ ہم نے کسی کی رہنمائی کرنی ہے کسی مسئلے میں، یا پھر یہ لوگ ان کی دین سے دوری ہے اور اپنے زندگی کے معاملات میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ انسان کو بعض اوقات حلال اور حرام میں بھی فرق محسوس نہیں ہوتا. تو میں چاہوں گا علامہ صاحب اس پر ہم اگر تھوڑی سی بات کریں اور لوگوں کی رہنمائی کیجیے ذرا اس انداز سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. دیکھیں، دین کو سمجھنا تو بہت ضروری ہے، اور دین کو سمجھنے کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے. رحمان نے بھی، اللہ رب العالمین نے بھی سب سے پہلے جتنا جو ہے وہ علم پر ہی زور دیا گیا ہے کہ علم حاصل کریں آپ. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے وہ اسی علم کو حاصل کرنے کے لیے اسی پر زور دیا، اور اصحاب صفا پہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ علم کی روشنی ہی دیا کرتے تھے. اور اعلیٰ علم و نور کے علم نور ہے، روشنی ہے. کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اپنی ترقی کے لیے، اپنی زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے، اپنے آپ کو روزگار اچھا حاصل کرنے کے لیے علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. اور قرآن اور حدیث نے بھی علم حاصل کرنے پر، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی افضلیت بھی علم کی وجہ سے ہے کہ اللہ نے اس کو علم دیا ہے، شعور دیا ہے. اب رہا کہ علم حاصل کرنا ہے، علم حاصل کریں گے تو ہم اپنے دین کو سمجھیں گے، اچھے اور برے کی تمیز کریں گے. ہم جو شیطانی وسوسے ہیں ان کو سمجھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، ان سے نجات حاصل کریں گے. تو اس لیے دین کا سمجھنا ضروری ہے، اور دین سے پہلے علم کا سمجھنا ضروری ہے. ہم علم حاصل کر رہے ہیں، وہ دین کا بھی کریں، وہ دنیا کا بھی کریں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ عالم یعنی پڑھا لکھا انسان اور جاہل، یہ دونوں جو ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جاننے والا اور نہ جاننے والا یہ دونوں برابر نہیں ہیں. تو جب یہ دونوں برابر نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جاہل اس منزل کو اچیو ہی نہیں کر سکتا جو کہ اہل علم اپنی اس منزل کو اچیو کر سکتا ہے. اللہ. تو منزل حاصل کرنے کے لیے علم کا آنا ضروری ہے، اور علم کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ اپنے دین کو سمجھے گا، کیونکہ دین کو سمجھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہے. تو اس لیے ناظرین سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا وقت نکال لیں. ہمارے پاس آج کل ٹائم نہیں ہے، اور یقیناً ہم 6 گھنٹے شاید موبائل پر تو بیٹھے رہیں، لیکن علم حاصل کرنے کے لیے، کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم ٹائم نہیں نکالتے ہیں. اب رہا یہی ایک سوال ہوتا ہے نا کہ سلطانی صاحب کے ہم جتنے بھی وظائف بتاتے ہیں وہ قرآن اور سنت کے اندر رہ کر بتاتے ہیں. بالکل. ہمارا کوئی بھی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو غیر شرعی ہو یا قرآن اور سنت سے باہر ہو کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بتا رہے ہوں. ہم تو زیادہ ہمارا فوکس ہی ہم زیادہ نماز پہ کرتے ہیں. نماز اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کرنے سے انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. تو اس لیے نماز پڑھنے سے ہی انسان سکون میں چلا جاتا ہے. اس لیے ہمارا کوئی وظیفہ ایسا نہیں ہے جو ہم بتاتے ہوں کہ نماز کے بغیر وہ پڑھ سکتے ہیں.
ہم نے بڑی کوشش کی جب سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہی ایک ذریعہ نجات بنا دے. ہماری اس کاوش کو جتنی ہماری ٹیم ہے چینل کے سربراہ سے لے کر اور ہماری اس ٹیم تک اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ جس سے ہماری جو دنیا بہتر ہے آخرت بھی ہماری بہتر ہو جائے. تو کوشش ہم نے پوری کی ہے کہ دنیا کو لوگوں کو ان جہلات سے محفوظ رکھیں کہ جو گلی گلی محلے محلے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی دکانداری بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ہم بیسیکلی آپ کو اس گمراہی سے نکالنا چاہتے ہیں کہ وہاں اس چیز کو چھوڑیں, آپ اللہ کی طرف رجوع کریں, نماز پڑھیں. نماز پڑھنے سے آپ کو سکون ملے گا. اس کے بعد ہم جو وظائف بتاتے ہیں وہ قرآن پاک کی صورتیں ہیں, کوئی اللہ کے صفاتی ناموں میں سے نام ہے, کچھ ایسی چیزیں جن کا احادیث مبارکہ میں, جس طرح یہ سورۃ فاتحہ ہے. جی ابھی ہم بیٹی کو بتا رہے تھے تو سورۃ فاتحہ کو اگر آپ سیاستہ پڑھیں, حدیث پڑھیں, تو حدیثوں کے اندر سورۃ فاتحہ کی بڑی فضیلت بیان کی گئی. بے شک. اور یہ دم کرنے کا جو کانسیپٹ ہے یہ بھی سورۃ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے کہ اگر ایک صحابی سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں واقعی آپ نے اچھا کیا. تو سورۃ فاتحہ کے اندر اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے. ٹھیک. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے اور دین کو سمجھنا چاہیے. ایک کال لے رہے ہیں جس کے بعد ہم مزید آگے بڑھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. جی کون بات کریں؟ جی میں نے ابھی نام بتایا آپ کو. جی جی بتائیے. میرا یہ مسئلہ ہے, میرا بیٹا کینسر سے بھی ٹھیک ہے, بالکل ہے, ایک بالکل ایک پیسے کا پیسہ بھی ہے, پھر کبھی پیچھے ہوتا جا رہا ہے, طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی ہے. اس کا بس بتا دو میرے بیٹے کے بارے میں. بیٹے کا کاروبار کا آپ نے بتایا؟ جی جی کاروبار کے بارے میں, اور اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. نام کیا ہے بیٹے کا؟ کینسر سے بھی. ٹھیک ہے. اور کاروبار کیا کرتے ہیں؟ ٹیلر ہے, لیکن بس نام کا ٹیلر ہے, دیکھو دکان خالی پڑی ہوئی ہے. اللہ کریم خیر فرمائے. ٹھیک ہے جی, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, ضرور آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ جی. بیٹا ان کا ہے جی جس کے لیے انہوں نے سوال کیا ہے, ٹیلر ہیں غالباً, لیکن کاروبار اور کام اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے, تو پریشان ہے جی. ان کے گھر والے بھی, والدہ کا سوال ہے, تو کچھ رہنمائی جو ہے وہ قبلہ ضرور فرمائیے. دیکھیں میری بہن, سب سے بڑا ذکر تو بڑا وظیفہ تو یہ ہے کہ آپ ماں ہیں, اور ماں جب اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہے تو وہ رد نہیں ہوتی ہے, بشرطے کہ بچہ ماں باپ کا فرما بردار ہو. لیکن بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں, پھر بھی ماں باپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں. ماں باپ کی دعا ہے, بد دعا تو کبھی میں نے نہیں سنا کہ ماں باپ بد دعا دیں, اگر دیں تو پھر وہ بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی ہے. تو پہلی بات تو آپ ان کے لیے دعا کیا کریں. دوسرا یہ کہ اگر وہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے بچہ, اس کو نماز کی طرف مائل کریں کہ وہ نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد صرف یا رزاقو کی ایک تسبیح پڑھ لیا کرے, ہر نماز کے بعد پڑھے یا رزاقو. اور جو دکان ہے, دکان پہ جا کے وہ بھی ایک تسبیح پڑھ لے, 2 پڑھ لے. اگر فارغ بیٹھا ہے تو وہ یا رزاقو کی تسبیح اولاخر درود شریف کے ساتھ, درود شریف ضرور پڑھنا ہوتا ہے. جو بھی آپ وظیفہ کریں اس کی ابتدا میں بھی درود شریف پڑھیں اور اینڈ کر کے پھر بھی درود شریف پڑھیں. تو یہ یا چھوٹا, چونکہ وہ ٹیلر ماسٹر ہے, مطلب مے بی کہ وہ اتنا اس کے پاس ٹائم نہ ہو یا اتنا پڑھا لکھا نہ ہو, تو اسے چھوٹا سا ہم نے وظیفہ بتایا یا رزاقو کا, یہ پڑھے, انشاءاللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا انشاءاللہ. حي على الفلاح.